السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سامعین کرام خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو صحت و عافیت، سلامتی اور ایمان والی خوشیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین کہہ لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، کون نہیں جانتا آپ کو؟ اور پھر امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے جو مقام رب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے، یقیناً وہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں لدغت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرب وہو یصلی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، بچھو نے کاٹ لیا آپ کے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے فرمایا لعن اللہ العقرب، بچھو پر اللہ تعالی لعنت کرے، لا تدع مصلیا ولا غیرہ، نہ یہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ کسی اور کو چھوڑتا ہے، بس ڈنگ مارنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس میں شک نہیں، بہت سے کلمہ گو، اپنے آپ کو بڑا متقی سمجھنے والے، بہت کچھ کہلانے والے، یہ بھی ڈنگ مارتے ہیں۔ کس طرح سے ڈنگ مارتے ہیں؟ اگر کسی نے آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، 20 سال پہلے کوئی غلطی سرزد ہو گئی اور توبہ کر لی اور وہ درست ہو گیا، اس کا ذکر کرتے ہیں، یہی ہے ڈنگ مارنا۔ اور اس چیز سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے۔ تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے ہوئے ڈنگ نہ مارے۔ کہتے ہیں جی مجھ سے کسی نے کہا ہے، کس نے کہا ہے بتاؤ، اس کا نام لو، ورنہ اپنی زبان کو بند رکھو، اللہ کے ہاں قیامت کے دن حساب و کتاب بہت تمہارا مشکل ہو جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بچھو جو ہے نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ کسی اور کو۔ پھر آپ نے پانی منگوایا، علاج بھی بتا دیا اپنی امت کو، خود علاج کر کے پانی منگوایا اور اس میں نمک ڈالا، اور پھر وہ پانی آپ اپنا اس بچھو کے کانٹے کی جگہ کے اوپر آپ مل رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ قل یا ایھا الکافرون پوری سورت، قل اعوذ برب الفلق پوری سورت، قل اعوذ برب الناس پوری سورت، یہ پڑھ کر کے آپ دم کر رہے تھے۔ یہ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا بچھو کہاں نہیں ہوتے، کس جگہ نہیں ہوتے، ہر جگہ ہوتے ہیں، ڈنگ مارتے ہیں۔ اگر کبھی تمہارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو تم اس طرح سے علاج کر لینا، نمک پانی میں ڈال کر کے اور اس کو اس جگہ پر ملنا، اور یہ صورتیں پڑھ کے، قرآن پڑھ کے دم کرنا۔ کیوں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، رب نے فرمایا کہ ہم نے ایمان والوں کے لیے قرآن پاک کے اندر وہ کچھ نازل کیا ہے جو ان کے لیے باعث رحمت بھی ہے اور باعث شفا بھی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر موذی جانور سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔